وعلیکم ساجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ سنائیں شادی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج کے لیے ساجد صاحب کوئی میسج اچھا سا، دین دنیا۔ دین دنیا میں رہ کر دین کو لے کر چلنا ہے۔ ماشاء اللہ، دنیا میں رہ کر دین کے اوپر عمل پیرا ہوں گے بے شک، تو دنیا بھی اللہ سنوار دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی ماشاء اللہ، ہمیں دے دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، وہ بھی سرکار کی بدولت، بے شک، سرکار امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے سبحان اللہ، ان کا امتی ہونا۔ کلمہ گو تو ہم سارے ہیں، مسلمان مسلمز، بالکل، اور فتنوں اور فسادیوں کا دور ہے تو سیدزادوں کے دستے بیعت ہیں تو جماعت الہاشمیہ انہوں نے بنائی ہے۔ ماشاء جتنے یعنی کہ دنیا میں، پوری دنیا میں جتنے سید ہیں وہ سارے اس جماعت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ، جماعت الہاشمیہ اس کا نام ہے جماعت کا، تقریباً آج سے کوئی 5 6 7 سال پہلے تو وہ انہوں نے بنائی اس لیے تھی کہ ان کے اپنے گھرانے کے اوپر لوگ جو ہے نا یہ تنقید اور بدتمیزی اور بد زبانی، بد کلامی، عام لوگ تو ایک طرف، مگر یہ جو صاحب علم لوگ ہیں جنہوں نے بکس ریڈنگ کی ہوئی ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرنے لگ پڑے اور گڑے مردے اکھاڑنے لگ پڑے۔ جیسے ایک جماعت ہے، انہوں نے، جماعت تو نہیں فرقے ہی کہیں گے، جماعت وہ ہوتی ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے، بے شک، اور جو لڑائی جھگڑے اور انتشار والی بات کرے وہ جماعت نہیں ہے، فرقہ، وہ فرقہ کہلاتا ہے۔ وہ انہوں نے گڑے مردے اکھاڑے، ہم نے 30 32 سال کی عمر تک یہ کبھی کسی سے نہیں سنا تھا کہ ایسے ہے اور ایسے ہے۔ انہوں نے نعرے بلند کر دیے کہ جی بے گناہ بے خطا، جھگڑے والی انتشار والی۔ اب کچھ لوگ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، کتابیں پڑھنے سے یا خالی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سے علم نہیں آتا۔ بالکل، علم حاصل کرنا اور خالص ہو کر، مخلص ہو کر، بالکل، خالص مخلص اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربانی کر دے گا اور آپ کو اس علم سے سرفراز فرما دے گا، کامیابی اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ جس پہ مہربان ہوتا ہے اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے، جی، بے شک، لیکن انسان کی کوشش ضروری ہے۔ وہ یہی بات ہے شاہ جی کہ ہم میسیج آف پیس، محبت اور امن کا پیغام دیں، انتشاری والی باتیں کریں ہی نہ۔ بالکل، جس گھرانے کے ساتھ یہ ساری بات ہوئی ہے انہوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، تو ہم نچلے طبقے والے ایک عام لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما کر گئے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ماشاء اللہ، جو چیز قرآن سے نہ سمجھ آئے، ناقص العلم ہے انسان، وہ اہل بیت سے مشورہ کر لے، اور جو اہل بیت کی کوئی چیز نہ سمجھ آئے وہ قرآن سے پڑھ لے۔ تو ہمیں تو دوسری تیسری طرف کہیں جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ 2 ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ حضرت علی سے بھی کسی نے پوچھا نا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں یا علی کس کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا علی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، جس کے پاس قرآن ہے اس کے ساتھ علی ہے، اور جدھر علی ہے ادھر قرآن ہے، علی نعت کے قرآن ہے۔ سبحان اللہ، تو بس یہ حضرت علی المرتضیٰ کا نام آ گیا، منبع فخر یا علی سرکار ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں، بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اے اللہ، اے میرے سونے ربا، انہاں لوکاں دے دماغاں تو جالے لا۔ اے اللہ، اے میرے سونے ربا، انہاں لوکاں دے دماغاں تو جالے لا، علی نو علی اللہ بنائے۔ سبحان، اے اللہ، اے میرے سونے ربا، انہاں لوکاں دے دماغاں تو جالے لا، علی نو علی اللہ بنایا ہی، نہ تیں بنایا ہی نہ میں بنایا ہی، علی نو این کعبے دے سینٹر اندر اللہ رکھایا ہی، نہ تیں رکھایا ہی نہ میں رکھایا ہی، علی نہ تیرے گھٹایاں گھٹ دئی، علی نہ میرے ودھایاں ود دئی، علی نو علی اللہ بنایا ہی، نہ تیں بنایا ہی نہ میں بنایا ہی، علی دے در تے چراغ بل دے، تیرے جے کئی کتے علی دے در تے 1000 پل دے۔ کہ بات یہ ہے کہ شاہ جی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار نے بھی محبت اور امن کا پیغام دیا ہے۔ جھنڈا آپ سرکار نے ان کو ایسے نہیں دے دیا۔ وہ پچھلے میسیج میں نے ایک بات کی کہ وہ عرش مولا سے قمیض ملی، ماشاءاللہ، وہ بھی حضرت علی کو ہی ملی، اللہ کے نبی لے کر آئے، اور وہ زمین پر جس کو ملی وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار کو ملی۔ تو بڑی اچھی بات بتائی تھی۔ تو بس یہ
عمل کی بات ہے. علم حاصل کرنا اور علم پڑھ لینا، بولنا نہیں، لفظی زبانی کلامی نہیں، یہ زبان سے ذکر کرنا بڑا آسان ہے. بالکل. جو اندر کا ذکر ہے نا، یعنی کہ آپ کا جو دل سے زنگ اتارنا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ذکر کرو تو آپ کی پیٹ کی جو اندڑیاں ہیں نا، اس کے اندر ایک گرہ لگ جاتی ہے. تکلیف، مشقت کا عمل اس کو کہا جاتا ہے، مشقت کراتے ہیں. بالکل. تو بس یہ زبان سے اوپر سے تو جتنا مرضی ہم 2-2.5 گھنٹے کر لیں گے، جب صحیح طریقے سے بیٹھ کر جو ذکر کی مشق ہے وہ نہیں ہم سے ہو سکتی. وہ دل کی جو میل ہے نا، وہ اللہ کے ذکر سے ہی ہونی ہے صاحب. جی، ایسے اللہ نہیں اس کے رسول کے ذکر سے ہوگی. تو رسول پاک کا ذکر یہی ہے جو سب تعریف ہے، وہ یہی ہے کہ درود تاج ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے اندر آپ سرکار کی ساری تعریف ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ بندے کو پڑھنا چاہیے صبح شام کے مسنون اذکار، جو اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، جو کلمات ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پہلے واش روم ہوتے تھے گھروں کے باہر، اب واش روم ہو گئے ہیں اٹیچ کمروں کے ساتھ. پھر جوتے بھی جو ہے ہم نے ادھر وہی جوتا پہن کے اندر جا رہے ہیں، وہی پہن کے گھر میں بھی پھیر رہے ہیں. تو وہ ناپاکی والا عمل ہے. جوتا بھی ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے. بالکل. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اپنے جو گھروں میں جب بھی داخل ہو تو سلام پڑھو، کیا کرو. گھر میں بے شک کوئی نہ بھی ہو تو مجھے سلام پیش کر دیا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ. تو یہ جو مسنون اذکار، جو اللہ کے واش روم میں جانے کی دعا، بالکل، یہ مسنون اذکار جو صبح اور شام کے ذکر ہے، یہ ہمیں کرنے چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف دھیان نہیں، لیکن ضروری ہے. لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. جس کو ہم چھوٹا کہہ رہے ہیں نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شاہ جی، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ ریڈی لگاتے تھے، تو وہ چیز بیچ رہے ہیں. انہوں نے نا، وہ تکڑی ہوتی تھی، تو انہوں نے نا ایسے ایک سائڈ پہ اپنا وہ جو بھی ان کا وہ چیز تھی اس وقت، وہ کاغذ میں ڈال کے وہ رکھی، اور دوسری سائڈ پہ وہ پتھر تھے جو ہوتے ہیں آدھا کلو 5 کلو جو بھی اس کے تکڑی کے ہوتے ہیں. وہ انہوں نے نا وہ ایک لفافہ، جس لفافے میں انہوں نے وہ چیز رکھی تھی، خاکی لفافہ تھا، تو وہ انہوں نے پتھر والی سائڈ پہ بھی رکھا. اچھا. تو میں کہا بابا یہ کیا کہہ رہا ہے بیٹا، پیسے اس چیز کے ہیں، لفافے کے نہیں ہیں. تو میں نے لفافہ ادھر بھی اس لیے رکھ دیا کہ کہیں وہ لفافے کا وزن اس کے پیسوں کے عوض، کیا بات، وہ لفافہ نہ کاؤنٹ ہو بیچ میں. تو میں بروز اشر اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. کیا بات ہے. تو ویری نائس. ایسا ایمان دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، تو دنیا چل رہی ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے. تو ساری بس محبت اور امن کا پیغام اللہ پاک نے ساری کائنات محبت میں ہی بنائی ہے. ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. آمین. عمل کرنے کی، جی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر فکر کی توفیق عطا فرمائے. خالی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کافی فرمان ہیں. لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کریں، اچھا سلوک کریں، اور ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں. نماز یہی تو سکھاتی ہے. بالکل. نماز ہے کہ جب ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس والے کہتے ہیں ہینڈس اپ، ہاں، تو ہم بھی یعنی کہ ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہیں فوراً، تو سرنڈر کر دیتے ہیں نا اپنے آپ کو. ہاتھ اٹھانے کا مقصد تو یہی ہے کہ سرنڈر ہو گئے. بالکل. تو جب اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں باوضو ہو کر پاکی حاصل کرنے کے بعد، تو ہم بھی مصلی کے اوپر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ. کانوں تک ہاتھ لے کر جاتے ہیں، تو ہم بھی سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں. تو پھر ہمیں بھی یہ چاہیے نا کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں. ہم اس کی بارگاہ میں التجا عرض اپنی دعا مانگ رہے ہیں، نماز اپنی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے. یہ نہیں نگاہیں ادھر ادھر جا رہی ہیں. جو ایک سمت بتائی ہے، بزرگوں سے سنی ہے، بڑوں سے سنی ہے، کتابوں میں لکھی ہے، اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے ہمیں. اور اس کے فوائد ہیں، یہ نہیں کہ نہیں. آپ اگر ایک جگہ پہ نظر ساکت رکھیں گے نا، جب آپ قیام میں کھڑے ہیں تو آپ نے سجدے والی جگہ پہ نگاہ رکھنی ہے، اور جب آپ رکوع میں ہیں تو 2 پاؤں کے درمیان آپ نے نگاہ رکھنی ہے. جب آپ تشہد میں بیٹھے ہیں تب بھی آپ نے 2 زانوں کے درمیان نگاہ رکھنی ہے. تو یہ نگاہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب یہ کام کرنا شروع کریں گے نا،
تو ایک تو اس کا وسوسے یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بد نگاہی سے بچیں گے. ماشاء اللہ. وہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. وہ کیسے روکتی ہے؟ ایسے ہی بے شک، روکتی ہے. بے شک. جب آپ اپنی نماز میں اپنا فوکس جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا ہوا ہے، جس طرح عمل کیا ہوا ہے، ہم اسی طریقے سے اگر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز اپنا اثر دکھائے گی ہمارے اوپر. رول امپلیمنٹ بے بھی شک، ہوگا، بے دنیا شک. دیکھے گی، لوگ دیکھیں گے کہ نہیں یار نظر آیا ہے اس کے اندر. ہاں ماشاء اور اللہ. نماز کی برکت ہے یا بالکل، اثر بے آپ شک. کہہ لیں تو وہ برکت ایسے ہی ہے کہ آپ بد نگاہی سے بچیں گے. اور بالکل. پہلا اٹیک ہی نگاہ سے ہوتا ہے. آپ کی نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑی یا کسی کی پڑی تو آپ نے دیکھا ایک نگاہ کی، تو پہلی نگاہ کی تو معافی ہے، بھول چوک ہے. ہاں جب آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں اور جب ہم نماز کے اندر دائیں بائیں دیکھیں گے تو پھر باہر کی دنیا میں بھی ہم ادھر دائیں بائیں دیکھیں گے. بے شک اپنی بہن کو ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں لیکن دوسرے کی بہن کے اوپر نگاہ ڈال. ایسا ہی. تو پرانے لوگ کہتے ہوتے تھے کہ دھیاں بہناں سب دیاں سانجیاں نے. ہاں وہ سانج کا مطلب یہی تھا کہ ہماری ہیں. بالکل. تو یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے. زبردست ساجد صاحب، بہت شکریہ. بڑی اچھی میسج تھا آج کا، بڑا اچھا میسج تھا ساجد صاحب، بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے. آمین آمین. اللہ حافظ گائز. اور بتائیں اللہ پاک گائز. تمام امت محمدیہ کی خیر فرمائے. آمین آمین. اور گائز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیا کریں تاکہ یہ بات دوسروں تک پہنچے. پتہ نہیں ہم لوگ پورے طریقے سے اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، کچھ باتوں پہ کرتے ہیں کچھ پہ نہیں کرتے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ پڑھے اور سنے اور وہ عمل میں لے آئے. انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مبشر صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. جی مبشر صاحب، آج کے لیے کوئی اچھا سا میسج. آج کے لیے میسج یہ ہے کہ جو ہمارا ٹریفک کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے جی اور بہت زور و شور پہ ہے، رش ہاں بہت جی. زیادہ ہے، ایسے ہی. تو اس حوالے سے حکومت نے جو ہے ایک اقدام کیا ہے. ہنسی بھی آتی ہے اس پہ تھوڑی سی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال بہت اچھا ہو گیا ہاں. کہ ہمارے تھانوں میں بھی پولیس اسٹیشن جنہیں کہتے ہیں جی. وہاں پہ فرنٹ ڈیسک کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے ہی. نمائندہ انہوں نے اپنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آن لائن سروس بھی پرووائڈ کر دی ہے لرننگ کے اچھا. لیے، لرننگ کے حوالے سے. اس ٹھیک میں ہو. یہ آن لائن میں آپ رجسٹر کریں گے پہلے اپنے آپ کو، اپنا نام، بلدیت، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، سٹی، پروونس، اپنا ایڈریس اور اپنا شناختی کارڈ فرنٹ اور بیک کی کاپی، اس کی فوٹوگراف، بالکل. آپ کی فوٹوگراف یہ انٹر کریں گے. اور اس کے بعد آپ ڈیٹ آف برتھ جی یہ کرنے کے بعد آپ سبمٹ کر دیں گے. اس کے بعد آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کی سکسیزفلی ہے. اگر آپ آلریڈی کر چکے ہیں اپلائی، پہلے آپ کا لرنر بنا ہوا تھا، ایکسپائر ہو گیا ہے، تو وہ ریکارڈ آئے گا آلریڈی ایگزسٹ، اس کے لیے ہمیں وہاں جانا پڑے گا پھر. جی تو یہ اقدام اچھا ہے. لیکن میں حکومت سے یہی پھر اپیل کروں گا کہ ابھی کل بھی ایک خبر چل رہی تھی ٹی وی کے اوپر، تو وہ اس میں یہ بتایا گیا کہ 17 گنا بڑھا دیا جائے گا 1 جنوری سے. تو ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ 17 گنا بڑھائے جا رہے ہیں، تاجر حضرات اپنی مہنگائی کرتے جا رہے ہیں، تو اس طرف نظر ثانی کریں. ایسے طبقے بھی ہیں جہاں تنخواہ نہیں مل رہی، ہمارے ہفتے نہیں مل رہے، پچھلے 2 ماہ سے ہمیں ہفتے نہیں مل رہے. سیلری بڑی تھی ہماری، تو ہمارا آفس کا ہاف پورشن جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو پوری پیمنٹ کی جا رہی ہے اور ہاف میں جو ہے ہفتے نہیں دیے جا رہے. تو اس سے سیلری جو ہے تقریباً 22 سے 24 ہزار کے درمیان بن رہی ہے. تو حکومت سے یہ اپیل ہے، اور جو آپ دیکھنے والے ہیں ان سے بھی، کہ جو میڈیا کے نمائندے ہیں یا کوئی اچھے دیکھنے والے سربراہان اور وہ اس پہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اپنے دل میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہیں، تو وہ اس طرف نظر ثانی. وہ گورنمنٹ جو ہمارے سربراہان ہیں وہ تھوڑے سے اس طرف توجہ فرمائیں کہ ایک تو ہماری ویجز جو ہیں وہ بڑھ جائیں، دوسرا اس اقدام کو ذرا کنٹرول کر لیں تھوڑا سا. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت ضرورت ہے اور یہ غیر قانونی ہے بغیر لائسنس کے چلانا گاڑی. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی فیس وہی رہنے دیں، کیونکہ بجائے آسانی کے مشکل پیدا ہو گئی ہے. وہ لوگ جو 24 سے 25 ہزار یا 30 ہزار کماتے ہیں، وہ اپنے گھر کو، کرائے کو، بچوں کی فیسوں کو، موٹر سائیکل کے پیٹرول کو یا دیگر اخراجات ہیں وہ کیسے مینیج کریں گے. اب سوال یہ آتا ہے، جو سننے والے ہیں بعض حضرات ایسے بھی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں یہ تو سب باتیں ہیں، یہ تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کائنڈلی اس کو سیریسلی دیکھیں، سمجھیں، ذرا وزٹ تو کریں، لوگوں سے معلومات تو لیں. آپ میٹرک لیول سے مڈل سے لے کے میٹرک سے آن ورڈ بی اے تک، اور فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن بھی ہمارے اسٹوڈنٹس لڑکے لڑکیاں موجود ہیں، ان سے پوچھیں جو بیچارے بے روزگار ہیں اور ماں باپ جو کمانے والا ایک ہے گھر میں. اس طرح سے اگر آپ دوسری طرف دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی آن لائن سروسز ہیں، تو آن لائن میں خود 8 سال سے کوشش کر رہا ہوں آن لائن کام کرنے کے لیے، تو کوئی نہیں ہے سوائے یہ کہ جی اسکل اور اسکل کے لیے اتنے کالجز بن چکے ہیں، اتنی آرگنائزیشنز ہیں.
اس کے باوجود اس میں جو فیسز ہیں وہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اس 24-25 ہزار میں 30 ہزار میں فیس افورڈ کریں, گھر کا کھانا, راشن, بجلی کے بل, گیس کے بل, ہر چیز بڑھا دی گئی ہے. دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, مانا کہ ہوئی ہے, سارا ہوا ہے, اور یہ قرآن کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک یہ چیزیں ہوں گی. لیکن اس میں تاجر حضرات تو ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں نا, وہ تو خدا کا خوف کر سکتے ہیں تھوڑا سا. وہ یہ دیکھیں کہ اگر حکومت ان کے ساتھ نیگوشیشن نہیں کر رہی تو وہ اس کو اس طرف مولڈ کریں, ان کو اس طرف لے کے آئیں, اور عوام کے ساتھ جو ہے مناسب طریقے سے جو ہے پیش کیا جائے. یہ نہیں کہ رات کو پیٹرول بڑھا ہے جی 10 روپے, صبح چاول جو ہوتے ہیں وہ 300 روپے کلو ہو جاتے ہیں, 400 روپے کلو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. انڈا جو ہے وہ 40 روپے پہ چلا گیا ہے, 30 روپے پہ چلا گیا ہے, گرم انڈا جی. تو میں انڈوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا, مہنگائی کے حوالے سے. اس میں کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بہت سے انجینئر سے, بہت سے پڑھے لکھے حضرات سے واسطہ رہا ہے, اور وہ ماشاءاللہ جو باہر گئے ہیں ٹریننگ کے لیے, انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں کی حکومتوں نے باوجود اس کے کہ مہنگائی, بے روزگاری, اس کے باوجود کہ ایئرپورٹ سے وہ اترتے ہیں, تمام پرائیویٹ, سرکاری, نیم سرکاری اور جو بھی گورنمنٹ نے ان کے لیے, پبلک کے لیے اپنی سہولت دی ہے وہ موجود ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہاں پہلے بسیں چلتی تھیں گورنمنٹ کی, وہ بند کر دی, ویگنیں چلتی ہیں وہ بند ہو گئی, سہولتیں بند کر دی, اسکول بند کیے جا رہے ہیں, اسکول کا نظام ختم کر دیا, تعلیم کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تعلیمی لحاظ سے ہمیں وہ اسٹرانگ کریں. تو وہ دیکھیں, تھوڑا سا تاجر حضرات سے معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو, بلکہ اس طرف دیکھیں کہ آپ لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ روز شو روم میں دیکھتا ہوں جا کے, شام پہ وزٹ کرتا ہوں ویسے ہی, تو 10 گاڑیاں 5 گاڑیاں شو روم والے کہتے ہیں کہ جی ہماری تو سیل ہی نہیں ہے, 5-5 6 گاڑیاں روز نکل رہی ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ الیکٹرک کار آ گئی ہیں, الیکٹرک بائکس آ گئی ہیں, وہ ڈیلی کی نکل رہی ہیں. تو آپ دیکھیں تو ٹریفک والوں نے بھی جو اقدام کیا ہے لائسنس کے حوالے سے, وہ اسی لیے کیا ہے. اب دیکھیں وہ بتا رہے تھے, پتہ نہیں یہ خبر میں تھا کہ غالباً کوئی 10 لاکھ کے قریب ہماری یہ وہیکلز ہیں, اور اس میں 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ لوگوں کے پاس لائسنس ہے, تو باقی 9 لاکھ. تو اس وقت 9 لاکھ کا پریشر ہے, بالکل ہے. اور میں تو بس یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ سے کہ کئی باتیں کر رہا تھا, لیکن اس میں پھر سے میں رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آسانی پیدا کریں, آسانی پیدا کریں. جو بھی حکومت آتی ہے, ماضی میں کیا ہوا اس کو نہ دیکھیں. اگر آپ دیکھیں یورپ کی نقل کرتے ہیں آپ, ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اس کی نقل کرتے ہیں, تو اس میں یہ دیکھیں یورپ میں امریکہ سر فہرست ہے, اس کے تمام صدور زندہ ہیں, اس کے تمام وزیر اعظم زندہ ہیں. اور جب کوئی مسئلہ آتا ہے امریکہ میں کسی چیز میں, تو وہ سارے صدور اور وزراء جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں ایک ٹیبل پہ, اور جو کرنٹ ان کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو سب لڑتے ہی رہتے ہیں. تو ریکویسٹ ہے, خدا رہا ہے اس چیز سے باز رہیں. ماشاءاللہ مسلم ہیں, کلمہ گو ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں, مطلب یورپ کنٹری اور ہمسایہ. میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اس پہ ہرٹ کرنا نہیں ہے, اپنی حکومت سے بھی, نمائندوں سے بھی, کہ کائنڈلی اس چیز کو دیکھیں, کم از کم سوچیں. صحیح, ہمارے علماء کرام بھی بتاتے رہے ہیں. میں ادنا سا ہوں, میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. اگر میرے پاس علم ہوتا ہے تو شاید میں اور بھی کچھ خدمت کرتا, یا خدا نہ خواستہ آپ کی صف میں کہیں کھڑا ہوتا اور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا. بڑی معذرت کے ساتھ ہے, لیکن اس کی طرف توجہ دیں, خصوصی توجہ دیں. بہت سے صاحبان ایسے ہیں جو بیچارے گراف سے نیچے گرے ہوئے ہیں, ان کی سیلری اتنی نہیں ہے, ڈیلی ویجز نہیں ہے ان کی, مطلب آمدنی روز کے روز جو کرنے والے ہیں ان کو تو پیسہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو گورنمنٹ ایسے اقدام کرے جس میں قرض حسنہ کا اصول نکالے. اور اگر آپ سننے والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرض حسنہ بھی ہے, بینک بھی افورڈ کرتے ہیں, لیکن بینک میں شرائط بہت سخت ہیں. وہ کہتے ہیں جی ریٹ 21 کے 20 کے 2 آدمی آپ کے آگے وٹنس دیں, 26 چیک دیں, آپ کی سیلری اتنی ہونی چاہیے. تو یورپ میں تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ یورپ کی کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ فیسیلیٹیٹ بھی تو کرتے ہیں. آپ چلیں یورپ کو چھوڑ دیں, ترکی کے لے لیں. ابھی پچھلے سال جو مسئلہ, بلکہ اسی سال وہاں مہنگائی ہوئی, تو جو ان کے صدر ہیں, کیا نام ہے ان کا, ترکی کے صدر, ان کے بہرحال پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف ترکی, انہوں نے فوراً سیلریاں جو ہیں بڑھا دیں, اور یہ بھی کہا کہ یہ 6 مہینے کے لیے ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈکریز نہیں کیا, وہ کنٹینیوس چل رہی ہیں. تو اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے. اور اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سیلریاں بھی بڑھائی ہیں, یہ بھائی بات کرتے ہیں جی سیلری نہیں بڑھ رہی, یہ نہیں بڑھ, تو سیلری بڑھ رہی تو ہماری ادھر آرگنائزیشن میں, جس میں ہمیں, میں نام نہیں لیتا, یہ سمی گورنمنٹ سمجھ لے ہے, تو اس میں جو ہے وہ بڑھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ہمیں وہی 24,025 ہماری آپ سلپیں دیکھ سکتے ہیں آ کے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ہاف کو فل دیے جا رہے ہیں اور ہاف کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں, کہ جی بجٹ ہی نہیں ہے. ان کاموں کے لیے بجٹ نہیں ہے. دنیا کے تمام کام جو ہو رہے ہیں پاکستان میں, اس کے لیے سب کے پاس بجٹ موجود ہے. تو میرا کویسچن یہ ہے, کڑوا تھوڑا سا, لیکن بہت معذرت کے ساتھ ہے سننے والوں کے لیے بھی, کہ اس کو خوشی سے, بڑے دل سے سنیں, سمجھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے کیا اقدام ہمیں کرنا چاہیے. اور جو ہمارے حکمران ہیں, اسپیشل ہماری آرمی, اس سے ریکویسٹ ہے, بہت ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس کے لیے سدباب کیا جائے فوری طور پہ.
ख़त्म तो होना है, कुल्लुन नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत, हर बंदे ने ख़त्म हो जाना है, ये दुनिया फ़ानी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, ख़त्म हो जानी है, रहना ही कुछ नहीं। लेकिन काइंडली जब तक हैं तब तक तो कुछ थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं ऐसे लोगों का कि जो वाकई 10,000 से लेके 30,000 के दरमियान कमा रहे हैं, उनका बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। और जो हमारे उमरा हैं, अगर वो कहते हैं कि ये ऐसी सब बकवास है, लोग तो रोज़ आते हैं करते हैं, तो हम ना अपनी कोई पब्लिसिटी के लिए बात कर रहे हैं, एक जनरल बात है, हम दोस्त यहाँ सारे इकट्ठे होते हैं, इसी तरह से 1 बाई 1 अपने कमेंट्स पेश करते हैं, कोई दीनी लिहाज से कर रहा होता है, कोई नातों के हवाले से, कोई एजुकेशन के हवाले से, जिससे मैं भी सिर्फ जैसा शाऊर जिसको जैसा समझ में आता है वो कर रहा है। लेकिन इस वक्त मेन काज जो है हमारे मुल्क की, और हमारे लोग कहते हैं दुनिया कह रही है पाकिस्तान है ही नहीं, हम कहते हैं पाकिस्तान है और इंशाअल्लाह ताक़यामत रहेगा, इंशाअल्लाह। जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे इसको ख़त्म नहीं कर सकता कोई। तो हमारी दुआ यही है कि तादेर ये रहे पाकिस्तान और हम भी सलामत रहें जब तक है हमारी ज़िंदगी, इस पे ईमान बिल खैर हो, ईमान के साथ हो। लेकिन महंगाई का सदबाब यही है कि गवर्नमेंट जो है ज़कात के दफातर बनाए, और फाउंडेशन जो काम कर रही हैं, एनजीओज़ काम कर रही हैं, उसके साथ गवर्नमेंट उनके साथ इलाहा करे, उनको पैसा मिलाए और उनको प्रोसीजर आसान कर दे, शनाख्ती कार्ड के ऊपर फैमिलीज़ को सॉर्ट आउट करे, मरदमशुमारी करवाए और फैमिलीज़ मेंबर को देखे, उनमें से एक आदमी कमाने वाला है तो उसके घर में कितनी ज़कात देनी चाहिए या क्या है उसके साथ करना चाहिए, कर्जा हसना किसको मिलना चाहिए, ये सारा कुछ इस तरह से मैनेज करें। जैसे गालिबन कनाडा में या इंग्लैंड में है, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम में मुबारक से कि उमर लाज हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वो कर्ज़ दिया जाता है और उनके साथ डील होती है बाकायदा कि जब वो जॉब करेंगे, बिज़नेस करेंगे तो वो रिटर्न हो जाएगा, और ये नहीं रिटर्न के एकदम खींच लेंगे उससे, वो मतलब इंस्टॉलमेंट पे उससे, उसकी सैलरी से या उसके बिज़नेस के प्रॉफिट से किसी न किसी तरीके से उसको मैनेज करें। तो इस तरह से हमारे भी पाकिस्तान में ये हो जाए इक़दाम तो बड़ा अच्छा है। जी मुबशर साहब, अब आप कर लें इसको। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। जज़ाकल्लाह। तो माजरत से क्रिटिसाइज़ करना किसी को बड़ा आसान है, असल में ये बात हक पे कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ बेशक यही है कि किसी की तस्लील नहीं है इसमें, और सबसे जो मुतालबा किया है वो इसी चीज़ का किया है कि नज़र षानी की जाए, इस पर देखा जाए, गौर व फिक्र किया, बजाय ये कि हम कुर्सी के पीछे लड़ते रहें। एक ऐसी हुकूमत बनाएं, एक ऐसा इक़दाम करें, एक ऐसी सल्तनत बने कि दुनिया हमसे सीखे। 65 में 1965 में हम पाकिस्तान लोन दिया करता था, आज हम इतने मकरूज़ हैं, सूद पे चल रहे हैं, और कुरान में है कि सूद खाने वाला जो है वो ऐसे जैसे अपनी माँ से ज़िना करता है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हमें इस चीज़ से निजात दिलाई जाए, इसके ऊपर सोचा जाए, देखा जाए, हुकूमत जो है फौरी तौर पे इसके लिए कोई बेहतर इंतज़ाम करे जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक। बेशक। तो गाइस बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। लर्नर का मतलब ये है कि आप मेन रोड पे नहीं जा सकते, आप सिर्फ गली मोहल्ले में ही चला सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा लर्नर का कि आप मतलब पे आप पे FIR नहीं कटेगी, तो अच्छी बात है, बना लें, सेफ्टी के लिए आपकी। तो लर्नर के वाले से बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैंने कहा बनवा लें, क्योंकि इससे ना आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो FIR नहीं कटेगी, और दूसरा ये कि उसका लर्नर का मतलब ये है, शायद लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि क्योंकि जिसका लर्नर बन जाता है वो समझता है कि मैं मेन रोड पे जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। और दूसरा आपकी तवज्जो से मैं थोड़ी सी बात बढ़ाना चाहूँगा कि ये लाइसेंस बनने से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि, और फ़ायदा हो जाता है कि हम एक तो पता चलता है कि ड्राइवर बन गए हैं, राइडर बन गए हैं, और दूसरा ये है कि सेफ्टी है हमारी इसमें, बिल्कुल। और तीसरी बात ये है कि रिक्वेस्ट है हुकूमत से फिर कि ये FIR वाला काम जो है प्लीज़ इसको काइंडली ख़त्म कर दें, क्योंकि इससे करैक्टर के ऊपर बात आती है और फ्यूचर ख़राब हो रहा है या हो जाएगा, तो इसको आप काइंडली फरमाएँ, और ये FIR वाला निज़ाम है इसको ख़त्म करें, ताकि इससे जो है ना पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो महफूज हो जाए, जी फ्यूचर महफूज हो। थैंक यू गाइस। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मुबशर।